بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد ورک۔ ناظرین کرام، پاکستان یا یوں سمجھیں کہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم جس طرف بھی پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہا دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہماری قوم کے اندر ایک عنصر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حسد اور جلن یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خاندانوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، عام سوسائٹی کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، جو کہ یہ کسی دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچاتا لیکن اپنے آپ کو ضرور نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ پاکستان میں شروع سے ہی ایک بھیڑ چال کی روایت رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اس کے عزیز و اقارب یا دوست احباب نے اگر دیکھا ہے کہ اس کو یار اس میں اچھا منافع مل رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی شروع کر دوں، اس کی تقلید کرتے ہوئے اس نے کام شروع کیا، پھر مزید لوگوں نے اس کی تقلید کی اور کام اس حد تک بڑھ گیا کہ بالآخر اس کام کا خاتمہ کرنا پڑا۔ پاکستان میں اسی روایت نے کئی دفعہ دم توڑا بھی اور نئے سرے سے جنم بھی لیا، لیکن اشکال بدلتی رہی۔ ماضی میں جو میرے ہم عصر لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 70 کی دہائی میں پاکستان کے اندر ایک فائنانس کمپنیوں کا بڑا ٹرینڈ چلا تھا، بہت ٹرینڈ چلا تھا۔ وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کروا کے تو اس کے نام پہ وہ ایک فائنانس کمپنی بناتے تھے، اور وہ فائنانس کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے جو شیڈول بینک تھے، جن میں نیشنل بینک آف پاکستان آتا تھا، جس میں حبیب بینک لمیٹڈ آتا تھا، UBL آتا تھا، مسلم کمرشل بینک آتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی شیڈول بینک تھے پاکستان کے اندر، ان کے ناموں سے وہ اپنی فائنانس کمپنیاں کھولتے رہے۔ بالآخر ان پہ زوال آیا اور راتوں رات ان کو وہ ادارے بند کرنے پڑے، لیکن اس میں لوگوں کا پیسہ بہت ضائع ہوا۔ ایک ان لوگوں کا جنہوں نے رقم ڈپازٹ کروائی تھی منافع کی لالچ میں، اور دوسرا ان لوگوں کے جنہوں نے ان اداروں میں ملازمت حاصل کی۔ میرے بہت سارے دوست اس وقت مختلف بینکوں میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے، انہوں نے مزید عہدے کے لالچ کے لیے وہ کمپنیاں جوائن کی، اور اس کمپنیوں کو جوائن کرنے کے بعد نہ وہ اس کمپنی کے رہے نہ وہ اس بینک کے رہے، جن میں میں ایک دوست کا ذکر کروں گا، ہمارے سول لائن سے تعلق ہے ان کا، میاں لیاقت صاحب، بڑی سماجی شخصیت بھی ہیں گجرانوالہ کی۔ تو انہوں نے UBL چھوڑ کے یہ بھی ایک فائنانس کمپنی میں ڈویژنل ہیڈ کے عہدے پہ جناب فائز ہو گئے۔ اسی طرح 90 کی دہائی میں ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا، تاج کمپنی کا اسکینڈل۔ تاج کمپنی یہ وہ کمپنی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی آخری کتاب اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کی اشاعت کا کاروبار کرتے ہیں تاج کمپنی۔ تو انہوں نے لوگوں کا کروڑوں روپیہ ہڑپ کر لیا کہ جو ان کے پاس لوگوں نے امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کراچی میں ایک فراڈ ہوا سمت ماؤنٹ والوں کا، وہ بھی اسی طرح۔ پھر اسی طرح اور کاروبار بہت سارے لوگوں نے شروع کیے، خاص طور پہ یہ جو اپنا جو گھریلو اشیاء ہیں ان کی فروخت کے حوالے سے، کہ اس طرح کا مال لو جا کے بیچو اور واپس کر دو، اور اس طرح بہت ساری کمپنیاں میں نے دیکھی، لاہور میں دیکھی، کراچی میں دیکھی، دیگر شہروں میں دیکھی، جن سے نوجوان نسل کا جو ان کے فیوچر کا ٹائم تھا
انہوں نے وہ ان اداروں میں کام کر کے ضائع کر دیا۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یقیناً وہ حکومتی ادارے ہیں جن کی اشیر بات پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب سوال پہلا ہم لیتے ہیں اسی بات کا کہ وہ فائنانس کمپنیاں کیسے بڑھی۔ اب فائنانس کمپنیاں جب بنتی ہیں، کسی قسم کی کوئی فائنانس کمپنی بنتی ہے تو اس کا لائسنس جو ہے وہ ہمارا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے۔ جب لوگوں کے پیسے ختم ہوئے، جب لوگ تباہ ہوئے، تب جا کے ان کی شکایات پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو احساس ہوا کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا فارکس سکینڈل آیا تھا ڈالرز کے حوالے سے۔ اس حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ڈاکٹر عشرت حسین صاحب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتے تھے تو نیشنل بینک آف پاکستان کے سید علی رضا جو پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو تھے، ان کے والد صاحب کی رسم سوئم پہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب سے، کہ میں نے کہا سر جب یہ فارکس کمپنیاں بن رہی تھیں، آج یہ اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے، تو کیا اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹس میں نہیں تھا؟ تو ان کا جواب تھا کہ ورک صاحب اس بات کو ڈسکس آپ یہاں نہ کریں، پھر کسی وقت کریں گے۔ تو اس طرح کے سکینڈل ہمارے ہاں بے شمار جنم لیتے رہے ہیں اور یہی روایت رہی تو جنم لیتے رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے من حیث القوم، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں کہ ہم من حیث القوم راتوں رات امیر ہونے کا خواب دیکھتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹس نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی دنیا میں جو شخص بھی ترقی کرتا ہے یا ممالک ترقی کرتے ہیں وہ اپنی ایفرٹس سے کرتے ہیں، اپنی تعلیم سے کرتے ہیں، اپنی سکل سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز حاصل کر لیں جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی ایفرٹس نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح ماضی میں آپ نے سنا ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا کہ 80 کی دہائی میں ایک کمیٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لکی کمیٹی۔ اب وہ لکی کمیٹی کیا ہوتی تھی کہ وہ جس کی نکل گئی اس کو باقی کی جتنی بھی کمیٹیاں مطلب اس نے دینی ہوتی تھی، انسٹالمنٹس اس کی دینی ہوتی تھی، وہ معاف ہو جاتی تھی، اور جو جیت جاتا تھا وہ ظاہر سی بات ہے مالدار ہو جاتا تھا، باقی لوگ جو ہے وہ مطلب ہے اپنا کمیٹیاں دیتے رہتے۔ اس دوران بھی کروڑوں اربوں روپے کا فراڈ ہوا اور لوگ اس میں مارے بھی گئے، کوئی قتل بھی ہوئے، کئی کو گولیاں لگیں، جو بچ گئے تو جو ان کا پہلے سے کاروبار تھا وہ بھی ان کمیٹیوں کی نظر ہو گیا۔ اسی طرح پھر ہمارے ہاں مختلف اور کاروبار ہوتے رہے، پولٹری فارم کا کاروبار ہوتا رہا، دیگر بے شمار کاروبار ہوئے۔ کسی نے بیکری شروع کی، کسی کی بیکری کامیاب ہو گئی، اس نے آگے ایسا سلسلہ شروع کیا، اس نے کہا کہ فلاں رکھی یار بیکری بڑی کامیاب ہو گئی لہذا میں بھی کروں۔ دنیا بھر میں جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ اس ملک، اس شہر کی انوائرمنٹ کے حوالے سے بنائی جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ اگر ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ آپ کو 10 ٹن اناج کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ 15 ٹن جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اسی جگہ کے لیے ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی 10 ٹن اناج کی ضرورت ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی پوری ہو جائے گی، لیکن جو 5 ٹن اناج جو ہے وہ ضائع بھی ہوگا اور اس سے وہ لوگ محروم ہوں گے جہاں پہ وہ اناج نہیں پہنچ پایا۔ اسی طرح گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے
کہ پاکستان کے اندر اس قدر پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ اسکول و کالج کی بھرمار ہے. یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے. رہائشی کالونیاں اسی طرح تعمیر ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک مافیا بن چکا ہے. یہ دو چیزیں تو میں اس پروگرام میں ڈسکس ضرور کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک رہائشی کالونیوں کا پروگرام ہے یہ میں الگ سے کروں گا، اور پاکستان کی تمام ایسی کالونیاں جو کہ غیر قانونی، بغیر نقشے کے، بغیر حکومتی اداروں کی اجازت کے اور بغیر جگہ کے لوگوں کو فروخت کی جا رہی ہیں. لیکن سر دست جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اسکول. ہر آدمی نے آج کل 5 مرلے کے گھر پہ یا 7 مرلے یا 10 مرلے، اس سے زیادہ تو مجھے نہیں کوئی بھی ایسا اسکول نظر نہیں آیا کہ جس میں وہ 10 مرلے سے زیادہ ہو، تو اس میں اسکول کھولے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں دیکھا کہ اس علاقے کی آبادی کیا اتنی ہے، یہاں کیا اتنے اسکولوں کی ضرورت ہے. اسکول سے اسکول کی دیوار مل رہی ہے، ایک اسکول کسی کا ہے، دوسرا کسی کا ہے، تیسرا کسی کا. اچھا، پھر اس میں ایک اور نیا ٹرینڈ پیدا کر دیا گیا. پہلے تو یہ تھا انگلش میڈیم اسکول، پہلے اس سے ہوتا تھا گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے جس میں ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، ہمارے جیسے کئی اور بھی ہمارے دوست بھائی پڑھتے رہے ہیں. اور یقین کیجئے، اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل ایکسپیرئنس، دنیا کے جتنے بھی مسلمان پاکستان کے اسکالرس یا کامیاب ترین لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ اسکولوں اور گورنمنٹ کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کی پرائیویٹ اسکولوں کی کوئی خاص اچیومنٹ آج تک ہمیں دکھائی نہیں دیتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ انگریزی اسکول بن جاتے ہیں. انگریزی اسکول کے بعد پھر آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، اسلامک اسکول. اب اسلامک اسکول بھائی کون سا اسکول ہے؟ اب اس اسکول میں بھی ایک چیز لاجک ہے جس سے عوام کو جو ہے بے خبر ہے. اس میں مختلف مسالک کار فرما ہے. اسلامک اسکول کے مختلف جو مسالک ہیں ہمارے مذہب کے، ہمارے دین کے، ان کے مسالک جو ہیں وہ کار فرما ہیں. ان کو فالوورز جو ہیں وہ اسکول تعمیر کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں. اب ان اسکولوں سے کسی کو استفادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ پاکستانی عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن چکے ہیں. وہ کیسے بن چکے ہیں کہ وہ اپنی من پسند فیسیں لیتے ہیں، اپنا من پسند یونیفارم انہوں نے دینے ہوتے ہیں، من پسند کتابیں لگائی ہوتی ہیں. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں، صوبائی ہوتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ، ان کی کتابوں کو، چند ایک کتابوں کو جو لازمی قرار دی گئی ہیں، اس کے علاوہ تمام جو ہیں وہ ان کی اپنی ہوتی ہیں. پھر اس کی خریداری اس اسکول سے ہی کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے ایک باقاعدہ اس کو کاروبار بنایا. حالانکہ تعلیم جو ہے یہ خدمت کا جو ہے درجہ رکھتی ہے، اور یہ اولیاء کرام پیغمبروں کا جو ہے یہ شیوا تھا کہ وہ لوگوں کو تربیت دیتے تھے، تعلیم فراہم کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں اس تعلیم کو ذریعہ معاش اور کاروبار بنا لیا گیا ہے. اسی طرح یہی سلسلہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ہے. اب اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں اتنے زیادہ تعمیر ہو رہے ہیں، کیوں اتنے قائم ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی بھی لاپرواہی ہے کہ حکومت نے صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی خاص بجٹ نہیں رکھا ہوتا، جس کی وجہ سے جو سرکاری ہاسپٹل موجود ہیں وہ اتنی بڑی پاپولیشن کو طبی سہولتیں فراہم کرنے سے محروم رہتے ہیں،
जिसकी वजह से फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ये कारोबार बना लिया है, अपनी मनपसंद फीसें लेते हैं, अपनी मनपसंद मतलब इलाज मुआवजा के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी मतलब है। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने BBC की रिपोर्ट का हवाला दिया था, तो वो यही बात है वो कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि उनके नुस्खे भी जो हैं वो इंसान के मर्ज़ के से मुताबिकत नहीं रखते, और उनका मकसद सिर्फ दवाइयों का नुस्खा जो है वो मरीज़ के लिए नहीं होता, मर्ज़ के लिए नहीं होता, बल्कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए होता है जिनकी वो अद्वियात वो मरीज़ को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जाली इन्वेस्टमेंट कंपनियां और ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी मुतहरक हो चुकी हैं कि आए दिन लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसमें मतलब जाली किस्म के मैसेजेस आते हैं, खुदारा इन पे तवज्जो ना दिया करें। जब आपने किसी चीज़ को कोई अप्लाई नहीं किया हुआ, किसी अदारे से कोई आपने कोई मदद नहीं मांगी हुई, तो फिर अगर कोई आपको कोई मैसेज आ जाता है कि आपका इतना इनाम निकला है, आपका इतने पैसे फ़लाँ फंड से निकले हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि जब हमने कोई किसी से मदद नहीं मांगी, किसी को मतलब हमने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये इनाम वगैरह या रकम हमें कहाँ से आ रही है? यकीनन वो 2 नंबर काम है। और ये मेरी तहकीक के मुताबिक, क्योंकि मैंने इसका एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें मेरा अपना ज़ाती भी नुकसान अच्छा खासा हुआ था, लेकिन उसको मैंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के तौर पे किया था कि मेरे पास भी खुद एक प्रोग्राम जो एक पाकिस्तान के मारूफ चैनल ARY का है, जीतो पाकिस्तान, उसके हवाले से एक मैसेज आया था कि जी आपका मतलब है मोबाइल नंबर, वो नंबर सारे आपके पास उनके पास होते हैं, वो कैसे किससे डाटा लेते हैं? यकीनन वो जो मोबाइल कंपनियां हैं उनसे डाटा लेते हैं, या फिर वो क्योंकि IT के शोबे से आजकल बच्चे बड़े मुंसलिक हैं, वो हर चीज़ को हैंग भी कर लेते हैं, हर चीज़ को ट्रेस भी कर लेते हैं। तो हो सकता है ऐसा उनके पास जो तरीक़ाकार हो। तो बहरहाल वो मैसेज आया, मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन करने का ख्याल ज़ाहिर किया अपने कुछ दोस्तों को, जिसमें मतलब इंटेलिजेंस के लोग थे, कुछ पुलिस के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप इनको पेमेंट करते रहें। तो वो एक मखसूस हद तक तो मैं पेमेंट करता रहा, लेकिन जब मतलब आखिरी टाइम है तो उस बंदे को जो है वो समझ आ गई कि ये बंदा जो है वो मुझे ट्रैप कर रहा है, तो वो मोबाइल ऑफ हो गया। लेकिन बहरहाल उसका पता ये चल गया कि जितने भी ये स्कैम हो रहे हैं ये सारे के सारे जो है जनूबी पंजाब से हो रहे हैं। ये जो हमारा भावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न वगैरह जो है ना, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल तो आप इन चीज़ों से ज़रा गुरेज किया करें, और हुकूमत जो है उसको भी ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि जहाँ जितनी चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से हॉस्पिटल बनाने की इजाज़त दे, इसी तरह स्कूल बनाने की इजाज़त दे। क्योंकि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो कुछ करते हैं तो फिर वो बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो फीसिस की सूरत में, वो इलाज मुआवजे की सूरत में, अद्वियात की सूरत में, या दीगर जितने भी उसके जो मरीज़ को सही करने के लिए जो भी तरीक़ाकार होता है, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि वो उस इलाके की मुनासबत से ये फ़ैसला करे और इतने ही लोगों को इजाज़तनामा फ़राहम करे जितनी उसकी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जितने भी आपको फेक मैसेजेस आते हैं, फेक पोस्टर्स आती हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश किया करें। किसी भी ऐसी फेसबुक को और कोई भी मैसेज को कभी भी क्लिक ना करें जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।